بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد۔ عشرہ چہلم کی دوسری تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ تجزیہ نہج البلاغہ کے موضوع پر کل کی تقریر میں عرض کیا جا رہا تھا کہ کلام امام امام الکلام ہے۔ دراصل عرب میں فصاحت اور بلاغت، خطابت اور شاعری ایک خاص فن تھا، موضوع تھا، اور عرب کے رہنے والے اس پر بہت ناز اور غرور کرتے تھے۔ اتنی قدیم بات ہے یہ کہ عرب کے معنی ہے بولنے والا، جو بول سکے۔ تو اپنے آپ کو تو کہتے تھے کہ ہمیں بولنا آتا ہے، اور جتنے بیرون عرب سے الگ ملک تھے ان کو کہتے تھے عجم۔ عجم کہتے ہیں گونگے کو۔ تو ایران کا تو نام ہی انہوں نے عجم رکھ دیا، پڑوسی ملک کا، اور کہا ہم عرب ہیں، ہمیں بولنا آتا ہے۔ یہ گونگے لوگ ہیں، یہ کیا جانے شاعری کیا ہے، یہ کیا جانے تقریریں کیا ہیں، ان کے پاس کہاں فصاحت اور بلاغت ہے۔ تو آج تک یہ عرب اور عجم دو نام چلے آ رہے ہیں۔ اتنے ماہر تھے زبان و بیان میں، کہتے تھے کہ جو زبان ہم نے بنائی ہے ایسی زبان کسی کی نہیں ہے۔ اور کسی حد تک یہ بات صحیح تھی کہ دنیا کی زبانوں میں انہوں نے جس طرح سائنسی اعتبار سے اپنی زبان کو ترتیب دیا تھا، تو اس دور میں کوئی بھی زبان عربی کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، اور یہی ان کا شعبہ تھا۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی ہنر نہیں تھا، کوئی فن نہیں تھا، کچھ بھی نہیں جانتے تھے، رہن سہن کے طور طریقے نہیں جانتے تھے، تہذیب ان کے پاس نہیں تھی۔ حالانکہ زبان پر عبور حاصل کر لیا تھا، لیکن تہذیب نہیں بنا پائے تھے۔ زبان بنا لی تھی، لیکن معاشرے کے جسے تہذیبی ماحول کہتے ہیں وہ انہیں نہیں آتا تھا، وہ نہیں جانتے تھے، اس لیے آپس میں لڑتے تھے، خونریزیاں کرتے تھے۔ یہ حالت جو مشہور ہے عرب کی، تو وہ اس لیے جاہل نہیں تھے کہ انہیں بولنا نہیں آتا تھا یا ان کے پاس زبان نہیں تھی۔ ان کے لیے لفظ جاہلیت جو استعمال ہوا، وہ لفظ اس معنی میں نہیں استعمال ہوا جو آج ہم بولتے ہیں کہ وہ پڑھا لکھا ہے اور وہ جاہل ہے۔ یہ لفظ ایجاد ہوا اس لیے کہ وہاں جاہلیت کے مفہوم تھے ضدی لوگ، بات
بات پہ اڑنے والے لوگ، ہر دھرم بات کو نہ ماننے والے، اس لیے کہتے تھے عرب کی جاہلیت، یعنی وہ کسی بھی سچائی کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کا دین و ایمان بت پرستی، صنم پرستی، ضدوں پہ اڑنے والے۔ تو مسئلہ صرف یہ تھا کہ ان کی جاہلیت یعنی ان کی ضد کو توڑنا تھا۔ کس کو؟ کون توڑنا چاہتا ہے؟ پروردگار اللہ یہ چاہتا تھا کہ ان کی ضدوں کو توڑا جائے، اس لیے کہ ان کی ضد کی وجہ سے خود ان کی ذات کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ ایک ایک لفظ کو سمجھنے کی کوشش کریں تمہید میں، تاکہ موضوع آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ ضد دوسرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، ضد خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتی ہے۔ جب ایک بچہ ضد کرتا ہے ماں باپ سے، تو ماں باپ اس لیے نہیں اسے ڈانٹتے اور سمجھاتے کہ ماں باپ کو اس بچے کی ضد سے نقصان ہو رہا ہے، بلکہ ماں باپ یہ جانتے ہیں کہ یہ بچہ جو ضد کر رہا ہے ابھی یہ دیوار پہ سر دے مارے گا اگر وہ چیز نہیں ملی۔ نقصان ہمارا نہیں ہے، بچے کا ہے۔ تو ضدی کو آخر میں اپنا مقدر پھوڑنا پڑتا ہے۔ اللہ عربوں کو اس ضد سے بچانا چاہتا تھا، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اب تک ضد نہیں گئی، سر پھوٹ رہے ہیں۔ مسئلہ سارا یہ ہے۔ اچھا، اب ضد توڑے کون؟ ظاہر ہے کہ اللہ کو کچھ ایسے لوگ بھیجنے ہیں جو ان کی ضدوں کو ختم کریں، لیکن جب آخری پیغمبر آ گئے اور ضد نہ ٹوٹی، ضد باقی، تو پھر کچھ ایسے لوگ پیدا کیے جائیں کہ جو پیغمبرانہ کام کر کے انہیں بتائیں بیٹا ضد نہ کرو۔ اس لیے زہرا نے کہا تھا بابا پھر روئے گا کون؟ تو اللہ نے کہا اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جو انہیں رلائے، رونے سے ضدیں ٹوٹتی ہیں۔ رونے سے ضدیں ٹوٹتی ہیں، اس لیے کہ معبود کے سامنے رونا گڑ گڑانا صنم پرستی سے نفرت پیدا کرتا ہے، اس کو لا شریک مانتا ہے۔ آنسو کا قطرہ توحید کی طرف سفر کراتا ہے۔ یہ آج سے نہیں، یہ آدم کے دور میں یہ بات طے ہو گئی تھی کہ اگر ایمان کو بڑھانا ہے تو رو۔ آدم رو، نوح رو، یحییٰ و زکریا رو، عیسیٰ رو۔ جتنا رو گے اتنا توحید سے قریب ہوتے جاؤ گے، اللہ سے قریب ہوتے جاؤ گے۔ اور جہاں آنسوؤں سے ضد ہو جائے، لاکھ کہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ، اللہ کو ایک مان رہے ہیں، لیکن ابھی زبان پہ اللہ ہے، دل میں اللہ نہیں آیا، اس لیے کہ آنسو کا تعلق دل سے ہے۔ دل کا خزانہ لٹاؤ آنکھ کے ذریعے تو پتہ چلے کہ دل میں اللہ ہے۔ تو زبانی تو نہ معلوم کتنی قوموں نے اقرار کر لیا، لیکن سب کے ایمان کو نہیں مانا گیا۔ تو عربوں میں یہ ضد جو تھی، اس کو کیسے توڑا جائے؟ اس لیے اللہ نے عربوں میں ایک ایسے گھرانے کو محفوظ رکھا کہ جو عربوں کی ضد میں اس طرح تھا کہ جیسے عربوں کی ضدیں کانٹے ہوں اور بنی ہاشم گلاب کا پھول ہوں۔ وہی عرب تھا، وہی سوسائٹی تھی، لیکن اس میں ایک گھرانہ تھا جو ہر دور میں گلاب کی طرح کھلا رہا، کبھی مرجھایا نہیں۔ اب
اب انہیں ناز تھا، غرور تھا، زبان پر، فہم پر، خطابت پر، شاعری پر، تو ایک گھرانے کو قدرت نے عطا کیا کہ ہم انہیں دے رہے ہیں، آؤ آؤ، بہت ناز ہے تمہیں، بتاؤ ایسی خطابت آتی ہے تمہیں؟ بتاؤ ان کی طرح تم شاعری کر سکتے ہو؟ آؤ ان کی طرح تم زبان بول سکتے ہو؟ آؤ ان کی تہذیب دیکھو، ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھو، ان کا چلنا پھرنا دیکھو، ان کی نشست و برخاست دیکھو، ان کا سفر دیکھو، ان کا اونٹ پہ بیٹھنا دیکھو، ان کا گھوڑے پہ سواری دیکھو، ان کا لباس دیکھو، ان کا چلنا دیکھو، ان کا ادب دیکھو، ان کا سلام دیکھو، ان کا کھانا پینا دیکھو، ان کی مہمان نوازی دیکھو، ان کی دانش مندیاں دیکھو، ان کی خاندان کی محبتیں دیکھو، رشتہ داری کی محبتیں دیکھو، بزرگوں کا احترام دیکھو، قوموں کا احترام دیکھو، اللہ کی بزرگی کا اعتراف دیکھو۔ ایک گھرانہ اسی مکے میں، اسی عرب میں، تو پھر وہ بڑے عظیم لکھنے والے، تاریخ عرب کے پارک مجبور ہوئے یہ لکھنے پر جو الفاظ اب آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکا، اور سب نے لکھا۔ لبنان میں بھی لکھا گیا، ترکی میں بھی، مصر میں بھی، عرب میں بھی، ایران میں بھی، عراق میں بھی، کہ عرب میں کوئی عربی اگر خطابت کرتا تھا یا شعر کہتا تھا، تو جب وہ شعر کہہ لیتا، نظم اور قصیدہ یا مثنوی لکھ لیتا، تو کہنے کے بعد سب سے پہلے بنی ہاشم کی خدمت پہ جاتا اور دو زانو بیٹھ کر پہلے قصیدہ سناتا۔ اگر کسی شعر پر بنی ہاشم کے کسی جوان نے سر ہلا دیا تو وہ سمجھتا کہ ٹھیک ہے قصیدہ، اور اگر وہ منہ پھیر کر اٹھ کر چلے جاتے تو وہ آ کے قصیدے کو پھاڑ دیتا تھا۔ یہ خلیل جبران جیسے ادیب نے، جارج ارداق جیسے ادیب نے، پرانے مورخین نے، طبری نے، ابن اسیر نے، سب نے لکھا کہ دور دور سے چل کے آتے، شعر سناتے، اگر کہہ دیا عبد المطلب نے جاؤ ٹھیک ہے، تو جا کے کعبے میں لٹکا دیتے، اور اگر کچھ نہ کہا اٹھ کے چلے گئے تو شعر چھپا لیتے، سمجھ جاتے غلطیاں ہیں، عام کریں گے تو مذاق اڑے گا۔ شعر کہتے، لے کے آتے، بیٹھ جاتے ابو طالب کے سامنے، سناتے جاتے، ابو طالب اگر کہہ دیتے جاؤ ٹھیک ہے۔ صدیوں یہ سلسلہ رہا، پورے عرب نے یہ مان لیا کہ جیسی زبان بنی ہاشم بولتے ہیں، قدرت نے پہلے سکہ بٹھایا پورے عرب پر، پہلے ضدوں کو توڑا کہ زبان تمہارے پاس ہے یا ان کے پاس، فصاحت اور بلاغت ان کے پاس ہے یا تمہارے پاس۔ آخری جملہ جو ابھی کہوں گا ضائع نہ کیجیے گا۔ پہلے قدرت نے ضدوں کو توڑا کہ زبان انہیں آتی ہے یا تمہیں آتی ہے، فصاحت اور بلاغت ان کے پاس ہے یا تمہارے پاس ہے۔ جب بنی ہاشم کا سکہ بیٹھ گیا تب بنی ہاشم کی زبان میں اللہ نے قرآن کو نازل قدرت نے انتظار کیا، آہستہ آہستہ ضدوں کو توڑا، کہ مان لیا تم نے جیسے لفظ جیسے محاورے ان کے پاس ہیں، جو فصیح اور بلیغ زبان یہ بولتے ہیں تم بول سکتے ہو، ان کی طرح تمہیں خطابت آتی ہے، ان کی طرح تم شعر کہہ سکتے ہو فی البدی۔ جب سکہ بیٹھ گیا عربوں پر کہ بنی ہاشم ہمارے سردار ہیں ہر چیز میں، لسانیات میں، لفظ میں، لغت میں، شاعری میں، خطابت میں، تب قرآن اتارا۔ اگر یہ کام نہ کرتا اللہ اور قرآن پہلے اتار دیتا تو یہ عرب روز غلطیاں نکالتے، آیات میں محاوروں کی غلطیاں ہیں،
زبان کی غلطیاں ہیں، یہ لسانی غلطی ہے۔ عاجز کر دیا، قرآن کے سامنے گم ہو گئی زبانیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جس زبان میں قرآن کو اتارا، جیسے کہ کہتا ہے سورہ یوسف میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، عقل سے کام لو، ہم نے یہ کتاب جو اتاری الف لام را، یہ کتاب جو اتاری، حالانکہ چند آیات ہیں اور آسان ترین عربی میں ہم نے اس لیے اتارا تاکہ تم سمجھو اور دوسروں کو سمجھا سکو، عقل سے کام لو۔ یعنی مشکل نہیں تھا قرآن، اس کے باوجود یہ نہیں کہہ سکے کہ یہ زبان بہت ہی کم تر زبان ہے، بلکہ یہی کہا کہ ہم عاجز ہیں، ایک آیت بھی ایسی بنا نہیں سکتے، ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے، ہم ایسی کوئی عبارت نہیں بنا سکتے۔ ایک چھوٹے سے سورے نے شکست دے دی، انا اعطیناک الکوثر، لعب بنا کے 3 آیتیں ہیں لعب بنا کر، لفظ نہیں سنا تھا، یہ نہیں کہا کہ لفظ کوثر ہم نے کبھی نہیں سنا، لفظ ابتر ہم نے نہیں، بول چکے تھے، نبی کو ابتر کہہ چکے تھے، انہی کا لفظ اٹھا کے اب جو استعمال کیا تو جواب میں کوثر رکھ دیا کہ تم نے ابتر لفظ ایجاد کیا تھا، اب لاؤ کوثر کا جواب، کوثر ابتر کا جواب ہے، اب تک جواب ہے۔ ان کے لفظ کو بھی قرآن میں رکھ دیا، ان کے لفظ کو قرآن میں رکھ دیا اور اس پہ اولا کر دیا لفظ کوثر۔ کتنا حسین لفظ کوثر، لگتا ہے آسمان سے نازل ہوا۔ عاجز ہو گئے، عاجز جب ہو جائیں تو جس چیز سے عاجز ہو جائیں عربی میں اسے کہتے ہیں معجزہ۔ معجزہ نام اس لیے ہے کہ جس چیز سے کوئی عاجز ہو جائے اسے کہتے ہیں معجزہ۔ معجزہ یعنی جو دوسروں کو عاجز کر دے۔ اب کہنا صرف یہ ہے، کہنا یہ ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا تھا اے پیغمبر ہم نے آپ کی زبان میں قرآن کو نازل کیا، تو پیغمبر کی زبان کون سی ہے؟ پیغمبر کی کون سی زبان؟ پیغمبر کون سی زبان بولتی ہیں؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، گود میں آتا ہے اور وہ منزل آتی ہے کہ جب وہ بولنے لگتا ہے، تو قسم کھا کر بتائیے سب سے پہلے بچہ کس کے لفظ بولتا ہے؟ ظاہر ہے کہ جو ماں کہتی جاتی ہے بچہ دہراتا جاتا ہے۔ اگر ماں کہہ دے کہ پانی کو مم کہتے ہیں تو وہ پانی کو مم کہے گا۔ اگر ماں یہ کہہ دے کہ باپ کو بابا کہا جاتا ہے تو وہ بابا کہے گا۔ ماں کو اماں کہا جاتا ہے تو بچہ وہی دہرائے گا۔ اب جو ماں کہتی جائے گی ایک ایک دن میں لفظ سکھاتی جائے گی، صدیوں کا عمل ماں چند مہینوں میں بچوں کو پوری لغت یاد کروا دیتی ہے کہ پوری لائف اگر وہ 80 برس جیا ہے تو 80 برس تک کے لفظ اس کے پاس ہو جاتے ہیں۔ سال بھر میں ماں اتنے لفظ سکھا دیتی ہے کہ وہ لفظ 80 برس چلتے ہیں۔ ماں کو سلام، تو سب کی مائیں اپنے بچوں کو سکھائیں اور فاطمہ بنت اسد محمد کو جس گود میں بچہ ہوگا وہی تو لفظ بولے۔ تو فاطمہ بنت اسد جو بول رہی تھی محمد وہ دہرا رہے تھے، اور اللہ کہہ رہا تھا قرآن محمد ہم نے تمہاری زبان میں اتارا، یعنی تمہاری مادری زبان میں اتارا۔ قرآن تمہاری مادری زبان میں۔ تو اب محمد کی مادری زبان میں قرآن اترا، تو اب تقریر کو یہاں پر میں اپنے موضوع سے ملا رہا ہوں، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ جو زبان محمد بول رہے تھے وہ فاطمہ بنت اسد کی زبان تھی، وہی زبان تو علی بول رہے تھے، جبھی تو قرآن اور نہج البلاغہ
جو محمد بولتے جا رہے تھے اللہ وحی کو ان کی زبان میں اتار رہا تھا۔ بلکہ یہ کہہ دوں، یہ کیوں نہ کہہ دوں کہ محمد چونکہ اللہ کے محبوب قرار پائے تھے تو محبوب کی ہر ادا اچھی لگتی ہے، گویا اللہ نے محمد کی مادری زبان کو اپنی زبان بنا لیا اور ملک سے کہا جانا تو وہی زبان بولنا جو محمد کی ماں فاطمہ بولتی، فاطمہ بنت اسد کی زبان بولنا۔ اب جو فاطمہ بنت اسد اور ابو طالب کا بیٹا منبر سلونی پہ آیا تو ذہنوں کو دنگ کر دیا۔ وہ خطبے دیے، ایسے خطبے دیے کہ بڑے بڑے عربی داں، زبان داں اس کتاب کو پڑھ کر دنگ رہ گئے۔ ابن ابی الحدید معتزلی جس نے لاکھوں کتابیں کتب خانے میں پڑھی تھیں، جس کو علوم پر عبور تھا، جب وہ لکھنے بیٹھا تو 2 صفوں میں علی کی زبان حیات لکھ دی۔ آسان نہیں تھا۔ کہاں تک کل پہنچا تھا میں کہ علی کی ذات وہ ذات تھی کہ دشمنیوں کے باوجود کوئی علی کی ذات کو چھپا نہ سکا، اور اس نے تشبیہ دی کہ ہتھیلی سے آفتاب چھپایا نہیں جاتا۔ ابن ابی الحدید معتزلی کہتا ہے کہ ہتھیلی سے آفتاب کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ قدرت نے علی کو علم کا آفتاب بنایا تھا۔ کس کی مجال تھی کہ جو علی کو ہتھیلی کے ذریعے چھپا لیتا۔ بڑی کوششیں کی علی چھپ جائیں، علی کی خصوصیات چھپ جائیں۔ کیسے کیسے جتن کیے، بچوں کے نام نہ رکھنا تاکہ علی کو لوگ بھول جائیں، علی کی تعریف نہ کرنا، وہ حدیثیں بیان نہ کی جائیں جس میں علی کا ذکر ہو۔ تو کیا ہوا؟ کیا علی حدیثوں کے محتاج تھے؟ قدرت جسے اپنے ہاتھ سے سنوارے اور یہ طے کر لے کہ یہ میرا ولی ہے، یہ میرا نمائندہ ہے، تو کیا قدرت سے انسان ٹکرائے گا؟ اور آج تک میں پوچھوں کہ علی کے فضائل چھپا کر، علی کو نہ مان کر آپ کیا شیعوں سے لڑ رہے ہیں؟ آپ خدا سے لڑ رہے ہیں؟ احمق ہیں آپ۔ میں ایسی ہستی کے متعلق کیا کہوں جس کے دشمن تک اس کے فضائل کے معترف ہیں، اور جس کے فضائل و مناقب وہ نہ چھپا سکے نہ اس کا انکار کر سکے۔ سب جانتے ہیں کہ شرق و غرب بلاد اسلامیہ کی سلطنت پر بنی امیہ نے تسلط حاصل کر لیا تھا، اور انہوں نے بہر تدبیر آپ کے نور کو بجھانے کی کوشش کی، آپ کے لیے مائب اور مسالیب گڑھے، تمام ممبروں پر آپ پر لعنت کی، آپ کے مداحوں کو دھمکایا، بلکہ قید کیا، قتل کیا، ہر ایسی حدیث کی روایت کو روکا جس میں آپ کی کوئی فضیلت تھی یا جس سے آپ کا تذکرہ بڑھتا، یہاں تک کہ ممانعت کر دی کہ کوئی اپنے نام پر، علی کے نام پر اپنے بچے کا نام نہ رکھے۔ لیکن ان تمام کوششوں سے آپ کی رفعت و بلندی میں اضافہ ہی ہوتا گیا، جیسے مشک کہ جتنا اسے چھپاؤ اس کی خوشبو پھیل کر رہتی ہے، اور جیسے سورج کہ اسے ہتھیلی کی آڑ سے چھپایا نہیں جا سکتا، اور جیسے دن کی روشنی کہ اگر ایک آنکھ اسے نہ دیکھے تو لوگ پھیروں اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک آنکھ نہ دیکھے تو دن چھپتا نہیں ہے، لاکھوں آنکھیں دن کو دیکھ لیتی ہیں۔ میں ایسی ہستی کے لیے کیا کہوں جس کی طرف ہر فضیلت منسوب ہے اور جس کی طرف ہر فرقے کا سلسلہ پہنچتا ہے۔ کوئی فرقہ دنیا کا یہ کہہ کے دکھائے کہ ہم میں علی نہیں ہے تو وہ پھر لا الہ والا نہیں رہے گا۔ ہر فرقے کا سلسلہ علی پر پہنچتا ہے، ہر گروہ جس کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ آپ فضائل کے رئیس ہیں، آپ فضائل کے امیر ہیں، اور آپ فضائل کا سرچشمہ ہیں، آپ فضائل کے مالک ہیں، اور ان کے میدان میں سب پر سبقت لے جانے والے ہیں۔ جو کوئی بھی آپ کے بعد
جو کوئی بھی آپ کے بعد فضائل میں کچھ نمایاں ہوا اس نے آپ ہی سے حاصل کیا اور آپ ہی کے نقش قدم پر چلا آپ کے نقش قدم پر۔ اس کو معلوم ہے کہ اگر علی کے نقش قدم پہ نہیں چلیں گے تو شہرت نہیں ملے گی۔ کسی میں ہمت ہو تو یہ بتائے کہ عالم اسلام میں پیغمبر کے بعد کوئی ایسی ہستی بھی ہے جو بہت مشہور ہو لیکن اس نے کبھی علی کی پیروی نہ کی ہو؟ نام بتائیے، نام بتائیے۔ یعنی بہت مشہور ہو مگر وہ علی کی پیروی نہ کرتا ہو، کوئی ہے نام ایسا؟ کوئی نام ایسا نہیں، اس لیے کہ اس نے خود ہی اقرار کر لیا کہ بھائی میں علی کی پیروی کرتا ہوں۔ علم الہی اشرف علوم ہے، اس کا اقتباس آپ ہی کے کلام سے ہوا، آپ ہی سے نقل کیا گیا۔ جس نے توحید پر بولا کہ اللہ کیا ہے، روایت اس نے علی سے کی، اپنے گھر سے روایت کہاں لاتا؟ اس لیے کہ کسی کو معلوم کیا کہ رب کیا ہے، کہاں سے لائے گا، کہاں سے لائے گا، کہاں سے بتائے گا؟ اور جن لوگوں نے علم توحید پر بولنے کی کوشش کی ان کی روایت کا سلسلہ علی تک پہنچتا ہے، اس لیے کہ علم توحید کی ابتدا علی سے ہوئی، علم توحید کی ابتدا علی سے ہوئی۔ معتزلہ جو اہل توحید و عدل ہیں اور ارباب نظر ہیں اور جن سے لوگوں نے علم حاصل کیا، آپ ہی کے شاگرد ہیں۔ یعنی توحید کا سفر جو شروع ہوتا ہے توحید اور عدل کا، وہ معتزلہ فرقے سے عباسی حکومت کے دور میں جب یہ علم کلام شروع ہوا تو آج پوری دنیا میں پھیل گیا اور وہی چل رہا ہے۔ تمام اردو کی کتابیں جو چھپ رہی ہیں انہی عربی کتابوں سے اقتباس لے کے چھاپا جاتا ہے۔ یہ تو پتہ لگاؤ یہ اقتباس لیے کہاں سے جا رہے ہیں۔ ابن ابی الحدید معتزلی کہتا وہاں تک تو پہنچو جو اصل حقیقت ہے، جہاں سے چرا چرا کے چھاپا جا رہا ہے۔ اصل کتابیں تو جا کے دیکھو تو پتہ چلے گا کہ علی بتا رہے تھے کہ رب کیا ہے۔ آپ کے شاگرد ہیں اور آپ کے اصحاب ہیں، آپ کے اصحاب میں سے وہ لوگ نکلے جنہوں نے توحید کو سمجھانا شروع کیا، کیونکہ بزرگ معتزلہ واصل بن عطا ابو ہاشم عبداللہ بن محمد حنفیہ کے شاگرد تھے، اور ابو ہاشم اپنے باپ محمد حنفیہ کے شاگرد تھے، اور وہ اپنے باپ جناب امیر کے شاگرد تھے۔ اب وہ سب کے شجرے بتائے گا کہ یہ علوم شجروں میں کیسے چل رہے ہیں، اور وہ بتاتا جائے گا کہ جہاں آخری استاد آتا ہے تو وہ استاد یا علی کا شاگرد ہوگا یا علی کا بیٹا ہوگا یا علی کا صحابی ہوگا۔ سلسلے بتائے گا اور سارے فرقوں کے نام آپ سنتے جائیے۔ پہلے اس نے معتزلہ کا تعارف کرایا کہ معتزلہ فرقے میں جو توحید آئی وہ علی کی وجہ سے آئی۔ اب دوسرے فرقے کا تعارف کرواتا ہے، فرقہ اشعریہ ابو الحسن علی بن ابو الحسن علی بن ابو بشیر اشعری کی طرف منسوب ہے، جو ابو علی جبائی کے شاگرد تھے۔ ابو علی جبائی معتزلہ کے مشائخ میں سے ایک ہیں، چنانچہ اشعری کا سلسلہ آخر میں استاد معتزلہ کی طرف پہنچتا ہے، اور معتزلہ کے استاد علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ امامیہ اور زیدیہ کی نسبت حضرت کی طرف بالکل واضح ہے۔ علم فقہ کی اصل اور بنیاد حضرت کی ذات گرامی ہے۔ اسلام کا ہر فقیہ علم فقہ میں آپ کا دست نگر ہے، آپ کا دست نگر ہے، اور آپ ہی کے فقہ سے استفادہ کرتا رہا۔ ابو حنیفہ کے اصحاب جیسے ابو یوسف اور محمد وغیرہ، ان سب نے ابو حنیفہ سے فقہ حاصل کیا، اور شافعی نے علی بن محمد بن حسن سے حاصل کیا، اس لیے ان کی فقہ بھی ابو حنیفہ ہی تک پہنچی۔ احمد بن حنبل نے شافعی سے پڑھا، لہذا ان کی فقہ کا مرجع بھی ابو حنیفہ ہوئے، اور ابو حنیفہ امام جعفر صادق کے شاگرد تھے، اور امام جعفر صادق نے علم اپنے پدر گرامی محمد باقر سے حاصل کیا، اور انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حسین نے حسن سے، حسن نے علی سے۔
مالک بن انس نے ربیعی رائے سے پڑھا، ربیعہ نے اکرمہ سے، اکرمہ نے عبداللہ بن عباس سے، اور انہوں نے علی علیہ السلام سے۔ اگر چاہیں تو شافعی کو اس طرح بھی حضرت تک پہنچا سکتے ہیں کہ انہوں نے مالک سے بھی پڑھا اور مالک کی فقہ ابن عباس کے واسطے سے حضرت تک پہنچتی ہے۔ یہ تو مسلمانوں کے 4 مشہور فقہ ہو گئے جن کے سلسلے علی پر جا کر ختم ہو گئے۔ رہ گئی فرقہ شیعہ کی فقہ، تو اس کی بازگشت تو ہے ہی حضرت علی کی طرف۔ معتزلہ لکھ رہا ہے، اہل سنت لکھ رہا ہے، یہ اہل سنت کا مضمون آپ کو یہ بات بھی محلوظ خاطر رہے کہ فقہا صحابہ میں حضرت عمر بن خطاب اور عبداللہ بن عباس تھے۔ صحابہ میں بڑے فقہا فقیہ یہ 2 حضرات گزرے، ایک حضرت عمر بن خطاب اور ایک عبداللہ بن عباس تھے۔ ان دونوں نے حضرت علی سے علم لیا۔ ابھی بات آئے گی، گھبرائیں نہ، پریشان نہ ہو، وہ کلیئر بات لکھ رہا ہے۔ اب تو ٹی وی کا زمانہ ہے، میڈیا کا زمانہ ہے، لے جائیے یہ مضمون اس کا اہل سنت کا پڑھ کے ٹی وی پہ سنا دیجئے تو اتحاد ہو جائے گا۔ روشن خیال پاکستان جنرل مشرف چاہتے ہیں، روشن خیالی جب آئے گی جب یہ پتا چلے کہ روشن خیالی کا لفظ سب سے پہلے علی نے دیا تھا۔ خیال بھی روشن ہوتا ہے، خیال کو روشن وہ کر سکتا ہے جو خود روشنی ہو، جو خود نور ہو۔ اندھیرے کبھی روشنی کی دعوت نہیں دیتے۔ جو نور ہو وہ بلائے گا، بتائے گا۔ عقل بھی نور ہے، خیال بھی نور ہے۔ تو یہ تو علی بتا سکتے تھے خیال بھی نور ہے۔ ان دونوں نے حضرت علی سے علم لیا۔ ابن عباس کی شاگردی تو واضح ہے، دونوں شاگرد علی کے یاد رہیں گے آپ کو، نام آ چکا نا صحابہ میں، کون کون؟ ہاں، اور ایک بے شمار نہیں، بے شمار۔ میں نے نام تو نہیں بتایا کون سے بے شمار اور کون سے نہیں بے شمار۔ تو یہ دونوں حضرات علی سے علم لے رہے ہیں۔ اب وہ کہتا ہے ابن عباس کی شاگردی تو واضح ہے، رہ گئے حضرت عمر بن خطاب، تو ہر شخص جانتا ہے وہ آپ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہہ رہا راوی جانتا ہے، مورخ کہہ رہا ہر شخص جانتا ہے۔ یہ بھی نہیں کہہ رہا ہر مسلمان جانتا ہے، ہر شخص جانتا ہے۔ وہ شخص کہیں کا بھی ہو، اس کو یہ بات پتا ہے کہ بہتیرے ایسے مسئلوں میں جو ان کی اور دیگر صحابہ کی نظر میں مشکل ہوتے تھے تو بار بار حضرت کہتے تھے لولا علی لہلک عمر۔ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا تھا۔ یہ اہل سنت کا سب سے بڑا مورخ لکھ رہا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا، اب انہوں سے آپ ہی سمجھیے گا، اور انہوں نے یہ بھی کہا میں ایسی مشکل کے لیے زندہ نہ رہوں جس کے حل کرنے کے لیے علی موجود نہ ہو۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا جس کے حل کرنے کے لیے علی موجود نہ ہو۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسجد نبوی میں علی اگر موجود ہو ہرگز کوئی شخص فتویٰ نہ دے۔ اب جملہ سن لو، آج تک مسجد میں علی موجود ہے، علی کی موجودگی میں فتوے نہ دیا کر۔ حاضر و ناظر ہیں علی، نگرانی کر رہے ہیں دین محمدی کی، لہذا ان کا فقہی سلسلہ بھی مولا علی تک پہنچتا ہے۔ اس لیے کہ 72 بار پوچھا، اور جو مسئلے پوچھے وہ تاریخ میں لکھے گئے۔ ایک مسئلہ بھی آپ کا ذاتی نہیں ہے، جو مقدمہ آیا یا علی آپ بتائیے، یا علی آپ بتائیے، تو جسے آپ نظام فقہ عمر کہہ رہے ہیں دراصل وہ نظام فقہ علی ہے۔ عامہ اور خاصہ سب نے روایت کی ہے کہ جناب رسالت مآب نے فرمایا علی
تم سب میں قاضی تر ہو، اور قضا سے مراد فقہ ہے، لہذا آپ سب سے فقیہ تر ہوئے۔ اور سب نے روایت کی ہے کہ جب حضرت رسول خدا نے آپ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا ہے تو دعا کی، خدایا اس کے دل میں ہدایت اور زبان میں ثبات برقرار رکھنا۔ جناب امیر کہتے ہیں مجھے اس کی برکت سے کبھی فریقین میں فیصلہ کرتے وقت شک نہیں ہوا۔ آپ ہی نے اس عورت کے متعلق مشہور فتویٰ دیا جس کے یہاں 6 مہینے میں مکمل بچہ پیدا ہوا تھا۔ آپ ہی نے اس زن زانیہ کا فیصلہ کیا جو حاملہ تھی، اور آپ ہی نے مسئلہ منبریہ میں فرمایا اس کا 1/8 اس کا 1/9 ہوگا۔ یہ تشریحیں سب بعد میں ہوں گی آنے والی تقریروں میں۔ یہ مسئلہ تو ایسا تھا کہ اگر ماہر علم میراث فکر طویل کے بعد یہ جواب دیتا تب بھی اس کی تعریف کی جاتی، تو پھر جس نے مسئلہ سنتے ہی فوراً اس طرح کا جواب دے دیا ہو وہ کس پائے کا فقیہ اور عالم ہوگا۔ علم تفسیر قرآن بھی آپ ہی سے ماخوذ ہے۔ کتب تفسیر کی طرف رجوع کرنے کے بعد اس قول کی صحت معلوم ہو جائے گی کہ کیوں کر علم تفسیر کا اکثر حصہ آپ سے ابن عباس نے لیا ہے۔ ابن عباس کا حال معلوم ہے کہ وہ کیوں کر آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے اور آپ کیوں کر سب کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ ہو گئے تھے۔ ابن عباس ہی کے شاگرد ہیں۔ ایک دفعہ ان سے کہا گیا کہ آپ کے علم میں اور آپ کے ابن عم علی کے علم میں کیا فرق ہے؟ شاگرد سے پوچھا راویوں نے کہ آپ کے استاد علی ہیں تو آپ کے علم میں اور علی کے علم میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے جواب دیا اللہ اکبر۔ شاگرد نے استاد کی عظمت بتائی۔ ابن عباس نے کہا کہ جیسے بارش کا ایک قطرہ، میں بارش کا ایک قطرہ ہوں اور علی محیط سمندر ہے۔ سمندر میں ایک قطرہ کیا ہوتا ہے؟ علی علم کا سمندر ہے، میں علم کا ایک بارش کا قطرہ ہوں جو سمندر میں جذب ہو جاتا ہے۔ یہ ہے علی کے شاگردوں میں اور علی میں فرق۔ وہ کہتا ہے ابن ابی الحدید معتزلی، علم طریقت و حقیقت و احوال و تصوف تمام اسلامی شہروں میں تصوف والے آپ ہی تک پہنچتے ہیں۔ اس کی تصریح مشاہیر صوفیہ نے کی ہے، جیسے شبلی، جنید سری، ابو یزید بستامی، ابو محفوظ معروف کرخی وغیرہ۔ اس کی دلیل وہ غرقہ بھی ہے جو آج تک صوفیہ کا شعار ہے، جسے وہ متصل سند کے ذریعے سے حضرت کی ذات گرامی تک پہنچاتے ہیں کہ یہ دوش پہ جو چادر پڑی ہے یہ علی کا عطیہ ہے۔ کسی اور کی چادر دوش پہ ڈال کے کہو فلاں کی چادر ہے، لیکن طریقت میں بغیر علی کے علم طریقت والے کو نہیں مانا جاتا۔ علم نحو اور زبان عربیت سب جانتے ہیں کہ اس کی ابتدا بھی آپ ہی سے ہوئی۔ آپ ہی نے ابو الاسود دوئلی کو جوامع اور اصول علم نحو لکھوائے، اور جس میں آپ نے فرمایا کلمے کی 3 قسمیں ہیں۔ یہاں سے علی نے علم گرامر قواعد کا آغاز کیا۔ عربی میں قواعد نہیں تھی، گرامر نہیں تھی، علی نے اس کی بنیاد رکھی، اور بنیاد اس طرح رکھی کہ ابو الاسود دوئلی جاؤ ہم تمہیں گرامر کا علم دے رہے ہیں، اور 3 چیزیں ہیں، قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف، اور آپ ہی نے کلمے کی تقسیم معرفہ اور نکرہ کی طرف اور وجوہ اعراب کی تقسیم رفع، نصب و جر و جزم کی طرف فرمائی، اور یہ قسمیں تو قریب قریب معجزہ ہیں جس کے اوپر عربی گرامر تعمیر ہو گئی۔ علی نے چند لفظوں میں لکھا دیا اور عربی گرامر بنتی گئی، اور اگر عربی گرامر نہ بنتی تو آج قرآن سمجھ میں نہ آ رہا ہوتا۔ علی نے قرآن کو اور آسان کر دیا گرامر کا علم عطا کر کے، اس لیے آج قرآن کو سمجھا جا رہا ہے۔ یہ بھی علی کا احسان ہے۔ کیوں کر قوت بشری اس طرح کے حصر کے لیے ناکافی اور نہ وہ ایسے محیر العقول استنباط کر سکتی ہے، یہ عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ میں بھی آپ ہی اخلاقی خصائص، نفسانی و دینی فضائل میں بھی آپ ہی سب پر فوقیت لے گئے۔ کیا کیا؟ اخلاق، خصوصیات، نفسیات، دینی اور علمی بیانات، ہر چیز میں علی اولا ہو گئے۔ بتایا کیا کیا ہیں؟ اب یہ اخلاقی خصائص، نفسانی و دینی خصائل میں کیا کیا آتا ہے؟ سب سے نمبر 1 اس نے رکھا شجاعت۔ شجاعت
یہ اخلاقیات اور نفسانی خصوصیات میں شجاعت آتی ہے۔ علی نے بتایا کہ شجاعت کی تعریف کیا ہے۔ سارے عرب کہتے تھے ہم شجاع۔ علی نے اپنے کردار سے بتایا کہ شجاعت کی تعریف کیا کرو گے؟ شجاع کسے کہتے ہیں؟ بہادر کسے کہتے ہیں؟ بھائی میرے جملے کو ضائع نہ کیجیے گا، میں آگے اس کے جملے پڑھنے جا رہا ہوں، غور سے دیکھیے، میری طرف سنیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ شجاعت کے معنی کیا ہیں؟ آج کوئی کسی سے پوچھے بتاؤ ہمیں شجاع کسے کہتے ہیں، شجاع کے کیا معنی؟ کوئی ضرورت نہیں کہ آپ لغت میں ڈھونڈتے پھریے، ڈاکٹر اسرار کو لغتیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ آپ کو دیکھنے کی ضرورت، نہ کسی فرقے کو۔ میں کمال کا جملہ کہنے جا رہا ہوں، میں حسین ترین جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ کوئی پوچھے شجاعت کی تعریف کرو، آپ کہیے گا علی۔ شجاعت کے معنی ہے علی۔ کوئی بتا رہا تھا کہ ٹی وی پہ جو ابھی مسالمے میں ذکر ہو رہا تھا کہ جو ٹی وی پہ دکھایا ہے پریڈ فوجی، تو اس میں ایک دستہ آیا تو اس نے کہا کہ شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے، آج ٹی وی پہ۔ پھر اس کے بعد ایک اور دستہ بہادر آیا پاکستانی فوج کا، تو یہ آواز آئی ٹی وی پر، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار۔ نہیں سمجھے آپ سے کوئی کہے شجاعت کے معنی بتاؤ، آپ فوراً کہیے گا شیر مرداں۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار۔ شجاعت کہتے ہیں قوت پروردگار کو، اور ہر شجاع کو قوت پروردگار نہیں ملی سوا علی کے۔ یہ ہے شجاع کے معنی۔ اب وہ کہتا ہے کہ عربوں کو ناز تھا شجاعت پر، لیکن وہ ان کو اپنی فصاحت بلاغت پہ ناز تھا، علی نے نہج البلاغہ رکھ دیا۔ ان کو اپنی شجاعت پہ ناز تھا، علی نے ایک اور کتاب ادھر رکھ دی۔ اس کتاب کا ایک چیپٹر بدر تھا، ایک احد، ایک خندق، ایک خیبر، ادھر بلاغت ہے، ادھر شجاعت ہے، بیچ میں علی کی تصویر ہے۔ معنی دیکھو، یہ علی ہیں۔ شجاع کے معنی علی، بلاغت کے معنی علی، اور بھی بہت سے لفظ ہیں، امامت کے معنی علی، شرافت کے معنی علی، نجابت کے معنی علی، اعلیٰ شجرے کے معنی علی، وفائے پیغمبر علی۔ تو بہت سے لفظ آئیں گے جس کے معنی صرف علی ہیں۔ وہ کہتا ہے شجاعت، اس صفت میں تو آپ نے اپنے سابقین کا ذکر بھلا دیا اور بعد میں آنے والوں تک کا نام مٹا دیا۔ جو تھے وہ نہ رہے، جو آنے والے تھے وہ بھی نہ رہے۔ یہ ہے علی، شجاع علی۔ کیا دنیا میں کسی نے یہ دعویٰ کیا علی کے بعد کہ میں علی جیسا بہادر ہوں؟ آئے تو بہت سے بہادر، دل چاہ رہا ہے رک جاؤں یہاں اور اس کے جملے پہ جھومتا رہوں اور بس بولتا رہوں اور آگے بات بڑھاتا رہوں۔ آئے تو علی کے بعد بہت بڑے بڑے بہادر، آئے بہت بڑے بڑے بہادر، نام آپ لیتے جائیے، اسپین والے، ترکی والے، جہاں کا دل چاہے، غزنی والے، یہاں والے، وہاں والے، مکے والے، مدینے والے، ارے سب آئے اور دھوم مچائی، ہم بڑے بہادر ہیں، لیکن سب مر گئے۔ پھر وہی ذکر خندق و خیبر کا۔ اگر بہادر تھے تو ان کی لڑائیاں کیوں نہیں بیان ہوتی؟ آپ کہیں گے کیسے بیان ہو؟ علی کے بعد جو بہادر آئے ان کو بہادری کا علم اور نشان پیغمبر نے کب دیا؟
نہ پہلے والوں کو کچھ پیغمبر نے دیا، نہ بعد والوں کو۔ علم تو علی کا تھا، نصیب میں غیبر کا علم۔ چونکہ شجاعت علی کے نام لکھ دی اللہ نے، تو دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا حاکم اپنے ملک کے بہادروں کو کسی کا نشان نہ دے سکا۔ ملتا ہے تو نشان حیدر۔ جزاک اللہ، جیتے رہو، سلامت رہو، اللہ تمہیں نظر بد سے بچائے، اللہ تمہیں خوش رکھے، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ کیسے کیڑے رینگ رہے ہیں دماغوں میں کہ نشان حیدر کے نام پر، نشان حیدر کے نام پر صفین کے بھگوڑوں کا نشان لالا۔ شجاعت قدرت کا ایک عطیہ ہے، مل گئی شجاعت حیدر کو، مل گئی شجاعت حیدر کو۔ فخر سے کوئی کہے تو یوں کہ میں کبھی کسی میدان سے بھاگا نہیں۔ جھوٹی حدیثیں بنانے والوں ایک جھوٹی لکھ دیتے کہ فلاں میدان سے علی بھاگتے نظر آئے، کیوں نہ لکھ دیا؟ جھوٹ لکھنے میں کیا ہے؟ اتنا جھوٹ بولنے پر بھی ایسا جھوٹ نہ بول سکے۔ پھر کہہ رہا ہوں، جھوٹ بولنے والے چاہتے تو کہہ دیتے مقابل میں بہت سے علی کے آئے، لیکن باز کو علی نہیں مار پائے، وہ بچ کے نکل گیا۔ لکھ دو، اب لکھ دو، علی نے کہا جو میرے مقابل آیا پھر میری تلوار سے بچ کے نہیں گیا۔ دنوری نے اپنی تاریخ میں لکھا کہ ہاں ایک علی کی تلوار سے بچ گیا۔ علی تو کہہ رہے میری تلوار سے کوئی نہیں بچا، جو مقابل آ گیا۔ پورا جملہ علی کا استعمال کرنا ہے، جو مقابل آ گیا وہ نہیں بچا۔ اب کوئی سامنے آ جائے اور وہ یہ دعوی نہ کرے کہ میں مقابل آیا ہوں۔ جملے پہ غور کرو، علی صفین میں لڑ رہے تھے، جنگ کر رہے تھے، اور قیامت کی لڑائی تھی، اور دو مشورے کرنے والے امر ریاض اور کیا کہنا ہے جگر خارا کا بیٹا دونوں پاس پاس تھے۔ اب کیا تعارف کر رہا ہوں بھائی، اس سے اچھا کیا تعارف ہوگا؟ آدھا صفحہ اور رہ گیا، کل سناؤں گا۔ اب اس سے اچھا کیا تعارف کر رہا ہوں؟ علی نے ایک بار آواز دی، کیوں مسلمانوں کو کٹوا رہا ہے؟ تم مقابل میں آ جا، تو مجھے مار لے تو امت تیری ہے، میں تجھے مار لوں تو امت میری ہے۔ ارے فیصلہ کروا لیتے اس وقت، فیصلہ میدان میں ہو رہا تھا، گلیوں میں فیصلے کرنے والے جب چاہا علی سے امت چھین لی، مگر امت سے علی کو نکال۔ ہے امام، ہے خلیفہ، الگ نہیں کر سکے۔ امت کہاں علی سے جدا ہے؟ اس نے کہا کیوں کٹوا رہا ہے مسلمانوں؟ نکل کے آ میرے مقابل آ جا، آ جا۔ ہمارے آس نے کہا جا، بلا رہے ہیں علی، جا 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 مقابلہ کر۔ تو اس نے پلٹ کے کہا ہم تیری عیاری سمجھتے ہیں ابن آس، تجھے معلوم ہے کہ میں علی کے ہاتھ سے بچوں گا نہیں، تو انتظار کر رہا ہے میں مارا جاؤں تو شام کی حکومت پہ تو بیٹھے۔ یہاں مسئلے حکومت کے تھے، شجاعت کے نہیں تھے۔
چاہتا ہے؟ مجھے بھیجا ہے۔ اگر بڑا بہادر ہے تو چلا جانا۔ کہنے کی دیر تھی، سب پیچھے لگ گئے، پیچھے پڑ گئے۔ ہمارے آس کے جا 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 جا، اتنا ٹھیلا اس کو۔ دنوری لکھ رہے ہیں، پورا نام ان کا علاوہ امام ابو حنیفہ کے ایک اور مورخ ہیں ابو حنیفہ دنوری۔ ان کی کتاب اردو بورڈ لاہور سے چھپی ہے، اس میں لکھتے ہیں، اور اس میں صرف خلافت کے 4 ادوار لکھے انہوں نے، اور صفین اور جمل تک کی لڑائی پہ کتاب کو ختم کر دیا۔ اور ابھی اردو بورڈ نے، گورنمنٹ کا ادارہ ہے لاہور کا، اس نے چھاپا، اس میں سے پڑھ رہا ہوں۔ اپنی پاکستان گورنمنٹ کی کتاب ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں۔ یہ کوئی انچولی سے نہیں چھپی ہے کتاب، اردو بورڈ لاہور، مارکیٹ میں کتاب ہے، جا کے دیکھ لیجیے۔ بھیج دیا، مقابل میں پہنچے، علی کے مقابل۔ ذمہ داری دنوری صاحب کی، میں نہیں جانتا کہ کیا ہوگا۔ شوق ہوگا کہ علی کے مقابل میں کسی کو لائیں، وہ آ گئے۔ علی نے صرف ہلکی سی، ایک محاورہ ہے اردو ادب کا، وہ استعمال کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، علی نے ایک ہلکی سی جھکائی دی۔ ارے ذوالفقار دکھاتے تو کچھ خطا ہو جاتا۔ جھکائی جو دی تو میں ہتھیار کے گوڑے سے، اور گرے تو منہ کے بل، یعنی یہ حصہ اوپر، یہ حصہ نیچے۔ اب یہ تو آپ کو پتا ہے کہ عرب میں لمبی سی توپ پہنی جاتی، اور اس زمانے میں توپ کے نیچے پہننے کا کوئی فیشن نہیں تھا۔ دنوری صاحب لکھتے ہیں، میں کیا کروں؟ اب یہ سمجھے کہ علی نے یہ نیزے کا وار کیا اور جان بچانی تھی، خطرے میں جان تھی، یوں کر کے علی کی طرف دیکھا تو دنوری نے لکھا ہے پورا توپ یوں کر کے اٹھایا، اور علی نے کہا لا حول ولا ادھر علی نے کہا لاہور، اور وہ بھاگا۔ لاہور پڑھا اور وہ کرا۔ اب کہیے تو سید محمد دہلوی صاحب کا ایک جملہ یہاں پہ پڑھ دوں، خراسان میں پڑھا تھا انہوں نے، شاہ خراسان میں۔ ان کا علی میں یہی تو کمزوری تھی، نیزہ نشانے پہ مار دیتے۔ علی ایسا کام کر نہیں سکتے، علی کو تو لاہور پڑھنا تاکہ بلا ٹلے۔ ابھی یوسف نے تو زلیخا کو دیکھ کے پناہ چاہی تھی، پیغمبر تو وہاں سے رس کے پاس سے منہ موڑتا ہے تاکہ رس فرار ہو جائے۔ تو شجاعت کے معنی آپ نے دیکھے۔ اللہ اکبر، تاریخ عرب جھول گئی، ہل کے رہ گئی، کہ تمام شجاعوں کے نام علی نے مٹا دیے، ختم کر دیے۔ کوئی بدر و احد و خندق و خیبر کے بعد کسی پرانے مارکے کا ذکر بھی نہیں کرتا تھا۔ لوگ بہادروں کے نام بھول گئے، مائیں علی کی شجاعت کی کہانیاں سناتی تھیں، تبھی تو زینب و محمد کو علی کی جنگیں سناتے تھے۔ لیکن پھر مورخ نے کچھ اور بھی لکھا کہ سن 61 ہجری تک بس علی کی شجاعت کا چرچا تھا، لیکن 10 محرم کے بعد پھر پورے عرب میں حسین کی شجاعت کا چرچا ہوگا۔ کوئی آسان جملہ نہیں تھا جو کہہ دیا میں نے، کئی بار کہہ چکا ہوں، جب بھی کہتا ہوں رونے کے لیے کافی ہے۔
اللہ اکبر۔ ابھی اشرا پڑھتے ہوئے عالبہ نے آخری تقریر میں بتایا تھا کیسے لڑے حسین، کیسے لڑے حسین۔ میر انیس نے ایک جگہ پر ایک عجیب بات کہی ہے، اس کو میں سناتا ہوں۔ کہتے ہیں جب حسین خوب لڑے تو علی نے آ کے حسین کے ہاتھ چومے۔ حسین قریب علی کے بالکل تھے۔ علی اور محمد دونوں کربلا میں حسین کی لڑائی، یہ انیس کہتے ہیں اپنے مرثیے میں۔ اب جملہ سنیے گا، میر انیس کہتے ہیں کہ علی نے حسین کے ہاتھ کو چوما، چوم کر کہا حسین خوب لڑے میرے لال۔ اس جملے کی قیمت، پہلے جملے کی قیمت بتا دوں آپ۔ انیس نے یہ جملہ جو مولا علی کا نظم کیا، پہلے اس جملے کی قیمت بتا دوں تاکہ آپ اس کی قیمت سمجھ سکیں۔ جمل میں علی کا بہادر بیٹا محمد حنفیہ، عبداللہ ابن عباس، مسلم ابن عقیل اس لیے بڑھ بڑھ کے لڑ رہے تھے کہ علی سے داد لینی تھی، اور جب لڑکے آتے تو چاہتے تھے کہ علی بس ایک بار شاباشی کا ہاتھ رکھتے۔ 17 حملے کیے محمد حنفیہ نے، اور پھر آئے چھپ کر علی کے سامنے سلامی دی۔ عبداللہ ابن جعفر لڑتے ہوئے آئے، علم ہاتھ میں تھا، فتح کر کے آئے، مسلم فتح کر کے آئے، لیکن جو بھی آیا علی نے پیار سے سر پہ ہاتھ رکھا، اور جب محمد حنفیہ آتے یا عبداللہ آتے یا مسلم تو ایک ہی جملہ کہتے، بہت بہادر ہو محمد، میرے بیٹے تم بہت بہادر۔ اور پھر اس کے بعد راوی کہتا ہے مڑتے حسین کی طرف، کہتے لیکن میرے حسین سے بہادر۔ میں اسی جملے پہ تقریر کو ختم کر رہا ہوں۔ ابھی میں نے علی کا جملہ پورا نہیں کہا، وہیں پہ میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں گا، بس تقریر ختم ہو گئی۔ مسلم آئے، عبداللہ ابن بہت بہادر ہو، عبداللہ میرے لال بہت بہادر ہو، لیکن میرے حسین سے بہادر کوئی نہیں۔ قیمت دی میں نے اس جملے کی۔ حسین کربلا میں جنگ کر چکے، حسین کا بازو آ کے چوم لیا علی نے، کہا خوب لڑے، یعنی جمل میں کہہ رہے تھے میرا حسین بہت بہادر ہے، تو آج علی لڑائی دیکھنے آئے تھے۔ کسی نے پوچھا تھا کہ حسین کو کیوں نہیں صفین اور جمل میں لڑنے دیا، تو علی نے کہا تھا میں رسول کے بیٹے کی حفاظت کر رہا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ حسین قتل ہو جائے۔ تو یہ صرف امامت کی حفاظت نہیں تھی، شجاعت کی بھی حفاظت تھی۔ تو باپ کے سامنے حسین لڑ نہیں پائے تھے، آج قدرت نے حسین کو اجازت دی، اے میرے عظیم بندے ذوالفقار کھینچ لے۔ اور عجیب جملہ ہے، یہ بھی انیس نے نظم کیا ہے کہ ایک بار ملائکہ سے اللہ نے پیغام بھیجا کہ ہم حسین تمہاری جنگ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آواز دی اللہ نے، کائنات کے رب نے، جاؤ جبریل کہہ دو آج قدرت کی نگاہ حسین کی لڑائی ملاحظہ کر رہے، لڑو حسین لڑو۔ قوت پروردگار، حسین لڑے، اور اب جو لڑے تو کون داد دے؟ وہ داد دے جو فاتح حنین ہے، جو فاتح خیبر ہے، جو فاتح بدر ہے۔ آ کے حسین کے بازو کو چوم لیا، کہا خوب لڑے۔ تو جھک کر ادب سے حسین نے کہا بابا میں آپ کی طرح تو نہیں لڑا،
جیسے آپ خیبر و خندق میں لڑے. اب علی کا جملہ سنو. نہیں میرے لال، میں جب بھی لڑا پانی پی کے لڑا. ارے حسین تو تو لڑا پیاسا لڑ رہا تھا. ارے میرے جوان کو نہیں مارا گیا، میرے بھائی کو نہیں مارا. ارے تو لڑا اکبر کا لاشا اور تو لڑ رہا تھا قاسم کا لاشا. اور بار لاش عبادت کو قبول فرما. ہمیں کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین. ماتم حسین انجمن العباس کے صاحب بیاس محسن رضا نوحہ خوانی کریں گے. آپ سماعت فرما کیجیے.